حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کو انسانوں، جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر حکمرانی کا اختیار حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف زبانوں کا علم بھی عطا کیا تھا، جس کی بدولت اب پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر انہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ چیونٹی کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی نعمتیں عطا کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شکایت لے کر ایک قبیلہ آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ جنات ان کے علاقے میں آ کر تباہی مچا رہے ہیں، ان کی فصلیں جلا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت سنگین تھا کیونکہ لوگ خوف میں مبتلا ہو چکے تھے اور اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ان جنات کو بلانے کا حکم دیا۔ ان کے دربار میں موجود جنات میں سے کچھ اس معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے۔ جب ان جنات نے واپس آ کر رپورٹ دی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک باغی گروہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کر رہا ہے اور انسانی بستیوں میں فساد پھیلا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی اور دعا کی، یا اللہ، مجھے ان باغی جنات کو قابو میں کرنے کی طاقت عطا فرما تاکہ زمین پر عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں خاص تدبیر سکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تیار کیا جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ پرندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باغی جنات کے ٹھکانوں کا پتہ لگائیں اور جنات کے وفادار گروہوں کو جنگ کی تیاری کے لیے حکم دیا گیا۔ جب باغی جنات کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چالاک حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ زمین میں سرنگیں کھودیں تاکہ باغی جنات کے لیے فرار کا راستہ بند ہو جائے۔ پرندوں نے فضا میں نگرانی کی اور زمین کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر باغی جنات کو گھیر لیا۔ جب باغی جنات نے خود کو چاروں طرف سے گھرا ہوا پایا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ باغی جنات میں سے کچھ نے معافی مانگ لی اور دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی، لیکن جو اپنی سرکشی پر قائم رہے انہیں اللہ کے حکم سے قید کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قیدی جنات کو ایسے کاموں پر لگا دیا جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی آزمائش کو حکمت اور عدل سے حل کیا اور اپنی قوم کو امن و سکون عطا کیا۔ ان کی حکمرانی اور انصاف کا یہ واقعہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود تھے۔ ہدہد پرندہ حاضر ہوا۔ ہدہد نے عرض کی کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا کی ایک قوم کے بارے میں جانتا ہوں جن کی ایک عورت ملکہ ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے اور وہ ایک عظیم تخت کی مالک ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، ہم اس کی بات کو جانچیں گے کہ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور میرے پاس اطاعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ جب یہ خط بلقیس کو ملا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ بلقیس ایک عقلمند اور سمجھدار حکمران تھی۔ اس نے جنگ کے بجائے صلح کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت جاننے کے لیے تحائف بھیجے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف پیش کیے گئے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور میرے پیغام کا جواب دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات اور انسانوں سے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس اطاعت کے لیے حاضر ہو؟ ایک قوی جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک اور شخص جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا بولا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی اور پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنا تخت پہچان لیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی قدرت اور حکمت کا مشاہدہ کرایا۔ بلقیس نے ان کے علم اور نبوت کو تسلیم کیا اور کہا، میں نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر سورۃ سبا اور سورۃ سواد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کو ایک عبرت انگیز واقعے کے طور پر پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے دربار میں کھڑے تھے اور جنات کو حکم دے رہے تھے کہ وہ ایک عظیم تعمیراتی منصوبے پر کام کریں۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس کے سہارے وہ کھڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ان کی وفات کا علم کسی کو نہ ہوا۔ جنات جو دن رات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے، یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے اپنے کام میں لگے رہے اور کسی کو ان کی وفات کا اندازہ نہ ہو سکا۔ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا ڈالا، اور جب عصا کمزور ہو گیا تو ان کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت لوگوں اور جنات کو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو یہ سکھایا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو وہ اپنی مشقت اور محنت کو جاری نہ رکھتے۔